بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسیر حرص میں طنز و مزاح۔ اسیر حرص میں جو کامک کے مناظر ہیں، اگر ان کو ڈرامے سے الگ کر دیا جائے تو ڈرامے کے پلاٹ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر اس وقت کے اسٹیج اور سامعین کے مذاق کا خیال رکھتے ہوئے آغا خشر نے کامک کے سین رکھے اور خوب رکھے۔ تو پہلی خصوصیت یہ تھی کہ سامعین طنز و ظرافت سے بہت لطف اندوز ہوتے تھے، اور وہ دھول دھپے لات جوتے کے ساتھ ہی تکنیک آغا حشر نے بھی اپنایا، اور کہتے ہیں کہ پہلے کامکوں میں اٹھا پٹک ہو حروف ہوتی تھی، اور وہی اس سمے کے ہندوستانی ناٹک والوں کو پسند تھی، یعنی کامک ایکشن میں ہوتی اور اسے میں آہستہ آہستہ شبدوں میں لایا۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ عام سامعین کے لیے بھی کچھ سامان ہو یا جاتا تھا، اور اسٹیج پر پردے اور سیٹ ٹھیک کرنے کا وقت مل جاتا تھا۔ انہی کے خیال میں کچھ آخری درجے کے منورنجن کے لیے بھی ضروری ہے، اور اسی لیے میں نے کامک کو ناٹک کے پلاٹ سے الگ کر کے لکھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دراصل کھیل کے ساتھ بیچ بیچ میں کوئی بھی کامک رکھی جا سکتی ہے، تو ناٹک سے کوئی سمبند نہیں۔ تو بعض جگہ کامک آگے کے پردے پر کیول اس لیے آتی تھی کہ اتنی دیر میں اس پردے کے پیچھے کھیل کے لیے سینری کی فٹنگ ہو سکے، تو اس زمانے میں اسٹیج کی فٹنگ آسان نہیں تھی۔ تو تیسری بات جو اسیر حرص کے طنز و مزاح کے مناظر میں پنہاں ہے، وہ یہ کہ وقت کے مطابق خالات کا بیان کرنے کا موقع اور طنز و مزاح کے روپ میں اصل بات کہنے کا موقع ان حصوں میں مل گیا ہے۔ مثلاً بہت سے بے عقل حضرات اس وقت خاں بہادر بننے کی دھن میں انگریزی حکومت کی خوشامد کرتے تھے، تو آغا خشر سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور اپنے کردار خماقت بیگ کے ذریعے اپنی بات کہہ ڈالی، جس سے خاں بہادری کے دیوانے تل ملا اٹھے۔ تو اب دیکھیے خماقت کیا کہتا ہے، اور کیا گٹر ماسٹر سے رفتہ رفتہ میونسپلٹی کے ممبر بن جائیں گے، اپنے غریب بھائیوں کی گردن پر پتھر پھیرائیں گے، جو 10 پیسے نہ دیں گے ان پر 10 روپیہ ٹیکس لگائیں گے، اپنی عزت حرمت بڑھائیں گے، پھر سارے حماقت بیگ کے عوض خاں بہادر مرزا حماقت بیگ کہلائیں گے۔ تو اس مکالمے کے ذریعے آغا خشر نے اس وقت کے خاں بہادروں کی خصوصیات طنزیہ انداز میں بیان فرمائی ہے، اور پھر آگے چل کر ایک گانا ترتیب دیا جس میں پوری طرح سے خاں بہادروں کے کارناموں کا بیان ہے۔ یہ اس وقت آسان کام نہ تھا کہ بااثر شخصیتوں کی کوتاہیوں کی طرف انگلی اٹھائی جائے، مگر حشر نے بے باکی سے کام لیا اور بغیر کسی خوف کے خاں بہادروں پر تنقید کی۔ حماقت جو گانا گاتا وہ کہتا ہے کہ ساروں میں یاروں میں بھنگی چماروں میں دھوبی کمہاروں میں پاؤں گا نام، کرسی پر بیٹھوں گا، دولت سمیٹوں گا صبح و شام، میں خاں بہادر بن کے میں خاں بہادر لوں گا زر لوں گا گھر رشوت سے بھر لوں گا، چال چلوں گا تن کی تیری میری جوڑی، ایک اندھا ایک کھوڑی، مطلب پائیں گے من کے میں خاں بہادر بن جاؤں گا۔ تو پہلی بار اردو ڈرامے کے اسٹیج سے ایسا کامک پیش ہوا جس کے پس پردہ اصلاح مقصود تھی۔ وہ شخص جو خاں بہادری کے اہل نہیں تھے اور اس عہدے پر پہنچنا چاہتے تھے، آغا حشر کے ان کامکوں سے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری طرف جوتا لات بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے، نوست اور حسینہ کی نوک جھونک بھی ہے اس میں۔ کامک کے سبھی مناظر ہیں، ایک ہی قصے کو بیان کیا گیا، وہ یہ کہ حماقت بیگ اپنے بیٹے سلیم کی معشوقہ حسینہ کو دل دے بیٹھتا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ حسینہ بہت پیچھا چھڑانے کی تدبیریں کرتی ہے، مگر وہ حضرت نہ مانے۔ آخر میں سلیم و حماقت اور حسینہ نے مل کر ایک پلان تیار کیا اور حماقت بیگ کو خوب زیر کیا۔ تو کامک کے پیرائے میں حشر نے اس وقت پھیلی ہوئی عام وبا، امیر زادوں کا عیاشی پر بے دریغ پیسہ بہانا اور اپنی زندگی برباد کرنا کے علاوہ سماجی مسئلوں پر بھی خاص نگاہ ڈالی ہے، اور طنز کے نشتر سے علاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے ایک اقتباس دیکھ لیجئے جس کی زبان و بیان کا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔
تو کس طرح سے حشر نے امیر زادوں کی اصلاح کی وہ بھی دیکھیے. سلیم کا مشکل بدل کرانا، ساری سلیم کا شکل بدل کرانا. سلیم جناب سلیم تسلیم حماقت تسلیم آپ کا اسم شریف سلیم جناب فدوی کو کہتے ہیں عبداللطیف، اصل میں بندہ امیر زادہ ہے مگر ان دنوں دلالی کے پیسے پر آمادہ ہے. تو حماقت کہتا ہے کہ امیر زادے ہو یا شیطان زادے ہو تو دلال. سلیم جی ہاں میں دلالی ہوں. حماقت دلالی کہاں کے چکلے کے. سلیم کیا آپ بھی مجھ سے دل لگی کرتے ہیں. حماقت اجی دل لگی کا ہے کہ جب پیسہ ہے تو کیا اندیشہ ہے. کیا آپ نے سنا نہیں کہ آج کل امیروں کے لڑکے اپنے ماں باپ کی لاکھوں کی کمائی 1 روپیہ کھانے والی چڑیا پھنسانے میں گنوائی. جب مفلسی نے گردن دبائی بھیک مانگنے کی نوبت آئی. جب پیٹ ہوا بھوکا اور جیب ہوئی خالی تو خریداری چھوڑ کر کرنے لگے دلالی. کیوں کیسی کہی. تو اس طرح حشر نے کامک کے ذریعے سب سے پہلے سماج کے اصلاحی پہلو پر نظر کی اور اس بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے، مگر الفاظ کا انتخاب اور طرز تحریر میں کچھ باتوں کے علاوہ قدمہ کی تقلید کی ہے. اگر حشر چاہتے تو کامک کے مناظر میں کچھ اور تبدیلی کر سکتے تھے، مگر ریختی کی طرز کے گانے بھی کامک کی زینت ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. تو یہ حشر کا کمال ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسیر حرص ڈرامے کی دنیا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور آگے حشر کی کامیاب بھی منزل کا پہلا پڑاؤ ہے جس میں انہوں نے قدمہ سے ہٹ کر کچھ لکھا. 2-1 جگہ کو چھوڑ کر پلاٹ منظم ہے، مگر عبارت زیادہ تر مقفع اور مسجع استعمال کی گئی ہے. اشعار میں بھی بہت نقص ہیں جو پورے ڈرامے میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں. تو کامک جو ہے وہ پست مذاق سے بھرے ہوئے ہیں، گانے اٹپٹے ہیں، مگر ان سب باتوں کے باوجود اگر زمان و مکان اور وحدت وقت کا خیال رکھا جائے تو کچھ الزامات حشر کے سر سے اتر جاتے ہیں اور خصوصیات اجاگر ہو جاتی ہیں. مثلا طرز بیان میں جو زور آغا حشر کے یہاں ہے وہ اس زمانے میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. نادر تشبیہات ہیں اور روزمرہ کے محاوروں کا استعمال ہے. تو ظاہر سی بات ہے زبان بھی اچھی ہے اور زبان کا استعمال کرداروں کے مطابق بھی کیا گیا ہے. تو اس میں دیکھ لیجئے کہ نوشابہ اور صفدر کا کردار ابھر کر سامنے آیا ہے، اور صفدر کی تصویر ابھارنے کی حشر نے بڑی کوشش کی ہے. تو ناصر ڈرامے کا ہیرو ہے مگر چنگیز سے ویلن کا کام لیا گیا ہے. تو ان دونوں کرداروں کی عکاسی کرنے میں آغا حشر بہت حد تک کامیاب ہے. حماقت کی حماقتیں ہیں اس میں، جھنجھٹ کی جھنجھٹیں ہیں، اور حسینہ اور سلیم کا عشق جو رنگ دکھاتا ہے وہ بھی بڑے مزے کا ہے. تو اس طرح سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. ڈرامے کا ارتقا. تو یہ جو ڈرامہ یہ شیکسپیئر کے ڈرامے کی ٹیکنیک پر لکھا گیا ہے، چونکہ اس کا جو پہلا حصہ ہے اسیر حرص کا جو ابتدائی حصہ ہے اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب صفدر کے لڑکے کا سر تشت میں رکھ کر ناشتے کے وقت اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو اس میں وہ ہے پیچیدگی کا مسئلہ. اور ڈرامے میں یہ رفتہ رفتہ پیچیدگی آتی ہے، اور ناصر کا جنگ میں جانا اور نوشابہ کا چنگیز کی مخالفت کرنا، ناصر کا مے جبین کو رستم کے حوالے کرنا، یہ سب واقعات سنجیدگی کے تحت آتے ہیں. اور ڈرامہ پرزور اس وقت ہوتا ہے جب نوشابہ قتل کرنے پر پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد اس میں جو تیسرا مرحلہ وہ ہے زور کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چنگیز کی بیوی نوشابہ چنگیز کا قتل کرنے اس کی خوابگاہ میں جا پہنچتی ہے اور رستم آ کر اسے بچا لیتا ہے. پھر جو اس میں چوتھی چیز ہے وہ ہے عروج. تو عروج کا وقت وہ ہے جب حرص کا اسیر چنگیز ناصر کے لڑکے کو قتل کا حکم دے دیتا ہے. اس معصوم کو بچانے کے لیے سبھی کردار فکر مند ہیں اور قارئین بھی اس وقت اپنے پورے جذبے میں ہوتے ہیں. یہی ظلم کی انتہا ہے. اس وقت کے مکالمے طرز بیان اور انتہائی خوبصورت ہیں، اور وہ انتہائی مراحل پر بھی ہیں. دیکھیے اس میں جملے ہیں چنگیز مکالمے دیکھیے. چنگیز کون؟ ناصر کا جگر بند پھینک دو شیطان کے پیچھے کو دریا میں پھینک دو، شیطان کے بچے کو دریا میں پھینک دو. رستم کہتا ہے چنگیز اس بے گناہ کو رہا کر. چنگیز ہرگز نہیں لے جا، رہائی اب اس کی اسی آن ہوگی جب
اس کی عدم میں جان ہوگی۔ تو لڑائی کے وقت اس کا سر نیزے پر چڑھا کر اس کی ماں کو فتح کی مبارکباد دینے جائیں گے۔ تو رستم کہتا ہے اف کیسی ہے بے دردی، کیسی نامردی، دیکھ دیکھ جو رستم کے سامنے آج تک نہیں جھکا، وہ آج دکھ کے بوجھ سے تیرے آگے جھکتا ہے، معاف کر اس بے گناہ کو، اس گناہگار کو رہا کر۔ تو یہ اس میں اس طرح سے کہ خشر جو ہیں اس وقت کی نفسیاتی کیفیت کی عکاسی جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں۔ تو ایک ہارا ہوا بادشاہ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہے جو سامعین کے دل میں حماقت کا جذبہ بھر دے؟ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تیسرے ایکٹ میں حشر نے جلد بازی سے کام لیا۔ اگر چنگیز کا نظریہ تبدیل کرنے کے لیے تھوڑا صبر سے کام لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، چونکہ پہلے اور دوسرے پلاٹ سے چنگیز کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ بہت ہی ظالم بادشاہ کی ہے، جو کسی کا کہنا نہیں مانتا اور بہادر بھی ہے۔ وہ جنگ میں ہار جانے سے اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالتا، مگر اس کے برعکس ایک نفسیاتی پہلو اور ہے، وہ یہ کہ دل میں گھر کر لینے کی ایک بات ہی کافی ہے۔ انہی باتوں کی عکاسی انہوں نے کی ہے۔